یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا رہا۔ وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا، اور وہ جب اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی، یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا، پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی۔ 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی، اس کے جو وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا، تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا، اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح، لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا، لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔